کے بھی عمر کا معنی تو دیکھو نا ذرا، عمر کا معنی کیا فرماتے ہیں؟ عمر کا معنی دو بنتے ہیں، عمر کا یا تو معنی بنتا ہے آباد کرنے والا یا آباد رکھنے والا۔ جس کو سمجھ آئیے ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ آباد کرنے والا یا آباد رکھنے والا، یہ جناب والا عمر کے نام کا معنی بنتا ہے۔ تو میرے پاک نبی کے دیوانوں، جب عمر نے اسلام قبول کیا تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ عمر نے اسلام قبول کر کے اسلام کو آباد کیا کہ نہیں کیا؟ رب کعبہ کی قسم کتب میں آتا ہے، جب عمر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، صحابہ نمازیں چھپ کے پڑھتے تھے، اذان نہیں ہوتی تھی، کعبے میں نماز نہیں ہوتی تھی۔ جب عمر نے اسلام قبول کیا، عرض کرتے آقا کیا ہمارا خدا سچا نہیں ہے؟ آقا کیا آپ سچے نہیں ہیں؟ کیا ہمارا قرآن سچا نہیں؟ فرمایا بالکل آقا پھر سچے ہونے کے باوجود باطل جناب والا اپنے زور بازو پر جناب اپنی بات بیان کرتے رہے، اپنے احکام بیان کرتے رہے، وہ جھوٹا ہو کر بولتے رہے، ہم سچے ہو کر چھپتے رہے۔ آقا کیوں؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ آقا آج عمر اسلام لے کے آیا ہے، اور عمر کے اسلام لینے کے بعد اذان بھی کعبہ میں ہوگی، نماز بھی کعبہ میں ہوگی۔ عمر کا معنی آباد رکھنے والا، یا عمر نے اسلام لایا تو اسلام کا بعد۔ اسی لیے آئیے میرے پاک نبی کے دیوانوں، جسم کے اندر روح نہ ہو، اسی طرح جس طرح میں بیٹھا ہوں، کیا خیال ہے مولوی صاحب مہینے کے بعد اس طرح ہوگا؟ جسم میرے جسم میں روح نہ ہو، ہوگا؟ جسم کے اندر روح نہ ہو، یہ جسم گوشت سوکھ جائے گا، خون ختم ہو جائے گا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے گا، یہاں تک کہ ہڈیاں بکھر جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا مولوی ساجد کا نام بھی نہیں رہے گا، کوئی اثرات بھی نہیں رہیں گے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں روح نہ ہو، جسم آباد نہیں ہے۔ جسم آباد کرنے کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے۔ عمر کے نام کا معنی کیا ہے؟ آباد کرنے والا، آباد رکھنے والا۔ اب میں یہ بات پنجاب میں بیان کرتا، یقین کرے ان کے دل میں محبت اتنی ہوتی ہے کہ جناب کھڑے ہو کر داد دیتے ہیں۔ میں کچھ نہیں کہتا تم لوگوں کو، صرف اللہ کے نام کا نعرہ بلند کرنا، سبحان اللہ کی صدا دے دینا۔ او بھائی، جسم کو آباد رکھنے کے لیے روح کی ضرورت پڑتی ہے، اور دل کو آباد رکھنے کے لیے دل میں عمر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پاک نبی کے دیوانوں، حاجی سلیم صاحب توجہ کیجئے گا، پھر نہ کہیے گا کہ ہم نے سنا نہیں تھا۔ اب یاد کیجئے، عمر کا معنی آباد رکھنے والا۔ علماء فرماتے ہیں روح کے جسم کے اندر روح نہ ہو تو جسم آباد نہیں۔ جس طرح جسم کی آبادی کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے، روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح بالکل دل کو آباد رکھنے کے لیے عمر کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ تو جو لوگ عمر کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگ عمر کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے دل آباد کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ آئیے ایک بات، پہلا نکتہ میری گفتگو کا، دوسری سماعت فرمائیے میرے پاک نبی کے دیوانوں۔ اب یہاں پر ایک یاد رکھ لیجئے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر اسلام نہیں لائے تھے، نبی نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو میرے پاک نبی کے دیوانوں، کتاب میرے پاس موجود، ترجمہ میرے پاس موجود، میں آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا کر۔ میں نے اسلام قبول کیا، میں نے اسلام کو عزت عطا نہیں کی، مجھے اسلام نے عزت دی ہے۔ سمجھ آئی؟ اور بھائی کوئی کلمہ پڑھے، اسلام لے کے آئے تو اسلام اسے عزت دیتا ہے۔ مولوی نے کلمہ پڑھا، اسلام نے عزت عطا کی، پیر نے کلمہ پڑھا، اسلام نے عزت عطا کی، مرید نے کلمہ پڑھا، اسلام نے عزت عطا کی، سید نے کلمہ پڑھا، اسلام نے عزت عطا کی، غیر سید نے کلمہ پڑھا، اسلام نے عزت عطا کی، اور بھائی عالم نے کلمہ پڑھا، اسلام نے عزت عطا کی، جاہل نے کلمہ پڑھا، اسلام نے عزت عطا کی، الغرض ساری کائنات نے کلمہ پڑھا، اسلام نے عزت عطا کی۔ عمر تیرے اسلام پر قربان جاؤں، تو نے اسلام قبول کر کے خود اسلام کو عزت عطا کر کے رکھ دی ہے۔
تو میرے پاک نبی کے دیوانوں، یہ شان ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ اگلی بات یاد رکھیے، اسی بات سے سمجھ میں آیا، مصطفیٰ نے فرمایا نا کہ اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عطا کر، عزت عطا کر، تو پتہ چلا پوری کائنات مصطفیٰ کو چاہتی ہے، مصطفیٰ کی طلبگار ہے۔ مصطفیٰ سے پوچھو تو وہ عمر بن خطاب کا طلبگار ہے۔ ساری کائنات مرید مصطفیٰ ہے، عمر بن خطاب مراد مصطفیٰ ہے۔ اب آئیے یہاں پر ایک بات، یہاں سے ایک پتہ چلتا ہے، مصطفیٰ نے دعا مانگی، رب نے انتخاب کر دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے دعا مانگی، رب نے عمر کا انتخاب کر دیا۔ پتہ چلا جو مصطفیٰ کی مراد ہو وہ رب کا انتخاب بنتا ہے۔ جملہ ضائع نہ جائے، جو مصطفیٰ کی مراد ہو، جو مصطفیٰ کی چاہت ہو، وہ رب کا انتخاب بنتا ہے۔ جب مصطفیٰ کی مراد رب کا انتخاب مل جائے پھر عمر بن خطاب بنتا ہے۔ مشکات کتاب کا نام، چیپٹر مناقب عمر، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، میں نے رات بھی سنائی کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اب توجہ کیجئے، مجھے دیکھیے میں آپ کو دیکھوں تاکہ لذت محسوس ہو، میری بات میری سمجھ میں بھی آئے کہ آپ سن رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے، الہام والا آدمی ہے، وہ ایسا آدمی ہے جس کی زبان پر خدا بولتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور یہ الہام کی مشابہت وحی کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب ایک ختم نبوت پر بات، اور ایک مسئلہ ہے ایسا جو آپ کے سامنے رکھوں گا اسی حدیث کے تحت۔ بھائیو، اسلام کے اندر نبیوں کے بعد سب سے بلند رتبہ صدیق اکبر کا ہے، فضیلت والے صدیق اکبر ہے، پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہے۔ نبی نے نہیں فرمایا کہ صدیق اکبر نبی بن سکتا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اچھا، صدیق اکبر نبی نہیں بن سکتا، حالانکہ صداقت کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہے، صداقت کی دستار جس کے سر پر سجی ہے، امام العادلین عمر نبی نہیں بن سکتا، جس پر عدالت ناز کرتی ہے۔ عثمان غنی حیا کا پیکر ہے، حیا کی دستار اس کے سر پر سجی ہے، مگر نبی نہیں بن سکتا۔ علی ولایت کا بادشاہ ہے، ولایت کا تاج خدا نے، مصطفیٰ نے اس کے سر پر سجا کے رکھا ہے۔ جب صدیق نبی نہیں بن سکتا، جب امام العادلین عمر بن خطاب نبی نہیں بن سکتا، جب حیا کا پیکر عثمان غنی دو نوروں والا ذوالنورین نبی نہیں بن سکتا، جب ولایت کا بادشاہ جو جناب والا علی المرتضیٰ ہے، داماد مصطفیٰ ہے، جب علی نبی نہیں بن سکتا، جب پاک دل والے، پاک زندگی والے، پاک ناموں والے، طہارت والی زندگی گزارنے والے جب نبی نہیں بن سکتے، مجھے بتاؤ لیٹرین میں مرنے والا قادیانی نبی کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ حدیث پاک اس بات کا رد کرتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد، مصطفیٰ کے بعد اور نبی آ سکتا ہے یا قادی نبی بن کے آیا ہے قادیان۔ تو یہ اس بات کا رد ہے، اپنے دل کے اندر اس بات کو ٹھان لے اور یاد رکھے، ختم نبوت کا ایسا مسئلہ ہے، ایسا سیریس مسئلہ ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے میں صدیق اکبر نے 700 صحابہ حافظ قرآن شہید تو کروا دیے، مگر ختم نبوت کے مسئلے پر آنچ اور حرف ایک بولنے بھی نہیں دیا ہے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ آئیے ایک بات اور، میں نے ایک ویڈیو کلپ سنا جس میں یہ کہا جا رہا تھا علی ہمارا خدا ہے، معاذ اللہ ہمارا عقیدہ نہیں، ہم تو علی کو نبی بھی نہیں مانتے۔ جو لوگ علی کو خدا، میں نے وہ سیو کیا، شاید پھر ڈیلیٹ ہو گیا، سرچ کرنے سے یہ بات مل جائے گی۔ اس بات کا رد میں اس حدیث سے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ قبلہ، علی صدیق اکبر نبی نہیں بن سکتا، خدا کا مقام سب سے بلند ہے۔ جب نبی صدیق نہیں بن سکتا، عمر نہیں بن سکتا، عثمان نہیں بن سکتا، وہ بھائی، اور جب علی تمہارا، علی ہمارا، کہہ دو سبحان اللہ، جب علی تمہارا، جب علی ہمارا، وہ نبی نہیں بن سکتا، تمہارا خدا کیسے بن گیا ہے؟
وہ جو نبوت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، خدا کے مقام کو وہ کیسے پہنچ سکتا؟ یہ حدیث ہمیں ختم نبوت کے سلسلہ میں ہمارے عقیدے کی رہنمائی کرتی ہے اور ان لوگوں کا رد کرتی ہے جو لوگ علی کو خدا مانتے ہیں یا